السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب اللہ الامثال۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اس شہر نگاراں کے معزز قیادت کے حاملین، چنیدہ افراد اور اس موقر ادارے کے منتظمین، میں تہہ دل سے اس موقع کے حصول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس موقع کے لیے چنا کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں۔ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں مجتبیٰ راٹھور صاحب، ہمارے بہت ہی دلی گہرائی کے ساتھ شکریہ کے مستحق ہیں سجاد مدنی صاحب، جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی۔ آج کی نشست میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے سماجی قیادت کے اصول۔ یقین مانیے عزیزان گرامی، اس میں مبالغہ نہیں ہے اور نہ میں رسمیات سے کام لے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قیادت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب میں اس احساس کے ساتھ آپ حضرات کی طرف دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس شہر کی قیادت میں سے ہیں تو میرا دل تشکر سے معمور ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، ہمارے دینی لٹریچر میں سنائی پڑھی جاتی ہے، ایک زمانے تک خطبوں میں کہی جاتی تھی کہ السلطان ذل اللہ فی الارض، کہ سلطان اللہ تعالیٰ کا زمین میں سایہ ہے۔ جس نے اس کا احترام کیا اس نے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کیا، اور جس نے اس کی اہانت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہانت کی۔ یہ حدیث اپنے لفظی ترجمے کے لحاظ سے کافی بحث کا باعث ہی بنی رہی، خاص طور پر سوشل سائنسز میں، جہاں ایک زمانے میں روسو کے بعد سوشل کانٹریکٹ کا تصور آیا اور جمہور کی رائے کی اہمیت لوگوں میں ایک نارم بن گئی، تو اس موقع پر یہ حدیث بڑے سوالوں کا باعث بنی کہ بادشاہ کی اہمیت اسلام میں کوئی بہت زیادہ ہے۔ سلطان کا عام ترجمہ بادشاہ سے کیا گیا کہ جی گویا بادشاہوں کی اہمیت اور بادشاہوں کی اطاعت گویا اسلام کا مطمع نظر ہے۔ بعد میں اسلامی مفکرین نے بڑی گہرائی سے لفظ کے روٹ سے بات واضح کی کہ اس حدیث میں سلطان کسی بادشاہ کا نمائندہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں، وہاں لفظ استعمال کیا ہے لا تنفذون الا بسلطان۔ سلطان تسلط کے لفظ سے روٹ سے بنا ہوا لفظ ہے، جس کا معنی طاقت، قوت نافذہ ہے، جس کی نمائندگی معاشرے کے اندر ریاست بھی کرتی ہے، ریاست کا حکمران بھی کرتا ہے، اور ریاست کے مختلف طبقات بھی کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب کبھی قوت نافذہ ہوتی ہے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پر دسترس رکھتے ہوئے لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کا سایہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح لوگوں کی نگہبانی فرماتے ہیں ایسے لوگ لوگوں کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو لوگ قدر نہیں کرتے، میں نے کہا یہ درجات میں، ریاست کا حکمران بھی اس کا مستحق ہے۔ ریاست اپنے ہاں جو ایک مفہوم رکھتی ہے، کلیکٹیو مفہوم رکھتی ہے، جو فرد سے بالا تر ہو کر مفہوم رکھتی ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے، اور اس کے بعد کمیونٹی کے اندر موجود لوگ بھی اس کا مصداق ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ان کا احترام کرتے ہیں وہ اللہ کا احترام کرتے ہیں، اور جو ان کی اہانت کرتے ہیں وہ اللہ کی اہانت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے پسند کرتا ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے لیا کرتا ہے۔ لہذا یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے جس میں آپ حضرات کو اس کا حامل سمجھ کر آج کو دعوت دی گئی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر کارپردازان ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کی بات سنی اور کہی جاتی ہے۔ قرآن نے مختلف الفاظ میں اس کو تعبیر کیا ہے۔ ایک جگہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ قال ملأ الذین، ملا یعنی وہ لوگ، ملا کا معنی ہے بھر جانا، تو فرمایا وہ لوگ جو کسی مجلس میں ہوا کرتے ہیں
تو وہ مجلس بھر جایا کرتی ہے، وہ نمائندگی اختیار کرتے ہیں. اسے آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کا دل و دماغ اس مجلس کے اندر حاضر ہے. آپ کی موجودگی سے یہ مجلس بھر چکی ہے. قیادت کی عزیزان گرامی یہ اہمیت ہے. اسی لیے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کرام بھی اپنا بنیادی مخاطب معاشرے کی قیادت کو بناتے ہیں، معاشرے کی سوسائٹی کو بناتے ہیں. انبیاء کرام کی دعوت اتنی ریشنل، اتنی مضبوط اور دلائل سے مملوء ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ماسز میں عام لوگ جو داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہیں، جو کسی بھی آواز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو لوگوں کے پر جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کو مخاطب نہیں بناتے، وہ مخاطب بناتے ہیں سوسائٹی کی کریم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہم جانتے ہیں کہ جب آپ نے دعوت کا انتخاب کیا تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی وہ لوگ جو قریش کے لوگ تھے، جن کی بات سوسائٹی سنا کرتی تھی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بنایا. یہ حقیقت بالکل صحیح ہے، قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ ہوتا یوں نہیں ہے کہ سوسائٹی کریم ان کی بات مان لے. ہو یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو نامور نہیں ہوتے وہ ان کا بہت سا ان کا حصہ بن جاتے ہیں دعوت کا، تو پھر وہ جو کریم ہوتی سوسائٹی کی اعتراض کرتی ہے کہ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ عام لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں. تو وہاں پیغمبر اپنا سینہ کشادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میری بات جس نے سن لی ہے، چاہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں غلام ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو امیہ پہ ترجیح نہیں دے سکتا. وہ میری جماعت کا فرد ہے تو میرے سینے سے لگاؤں گا. لیکن اپنی دعوت کا وہ مخاطب بنیادی طور پر کریم سوسائٹی کی کریم کو بناتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی لے کر آتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ اطمینان رکھ لیجیے کہ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی مسئلہ ہے اور معاشرے کے اندر کوئی سماجی ہم آہنگی نہیں ہے، جو ہمارا اس پوری ورکشاپ کا تھیم ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں دیکھنا. یہ مسئلہ ہم اور آپ حل کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہم اور آپ کی ذہنی اور فکری تربیت حل کر سکتی ہے. ہم یہ اطمینان رکھیے، ہماری اور آپ کی سوچ کا اثر اس شہر کے لوگوں پر، اس شہر کے افراد پر گہرائی سے پڑتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا ابھی تک جس نقطے پر میں آپ کو اپنا ہم سفر بنانا چاہتا تھا، وہ یہ کہ لیڈرشپ ہے جو اصل میں کوئی کرائٹیریا رکھتی ہے سوسائٹی کے اندر چینج کرنے کا اور سوسائٹی میں تبدیلی کرنے کا. انسانی تاریخ میں لیڈرشپ ان تمام صورتوں میں اثرات رہی ہے، مگر جو کامل اور مکمل طریقہ وہ رہا ہے وہ پیغمبران کرام کا ہے، جنہوں نے اتنا گہرا اثر رسوخ دیا ہے کہ ایک آدمی ممکن ہے کہ وہ اسباب و وسائل کے ذریعے سائنٹسٹ کی ایجادات سے استفادے کی طاقت نہ رکھتا ہو، لیکن پیغمبروں کی دیوی ہدایت سے اس کے گھر کے چراغ روشن ہوتے ہیں. وہ رات کے پیر بھوکے پیٹ بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن آسمان کی طرف پیغمبروں کی دیوی ہدایت کو دیکھ کر اپنے مالک کا شکر گزار ہوتا ہے، تو دل کے اندر تسلی کا کلمہ پا لیتا ہے. ممکن ہے وہ اتنا عقل مند نہ ہو کہ فلسفیوں کی گفتگو سے متاثر ہو سکے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بائبل میں لکھے ہوئے پہاڑی کے خطبے سے آج بھی اس کا دل سکینت پاتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یاد رکھو بادشاہت غریبوں کے لیے تمہیں غریبوں کو بادشاہ آسمان کی بادشاہت دی جائے گی. وہ دل میں تسلی پاتا ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان تاریخ کے اس ایسے دور میں پیدا ہوا ہو جب کسی سیاستدان نے جو نقشے مرتب کیے ہوں اس نقشوں کا براہ راست اثر اس کی زندگی پر نہ پڑتا ہو. ہٹلر نے جو دنیا ترتیب دی تھی آج اس دنیا سے ہمیں سابقہ نہیں پڑ سکا. نیپولین نے جو جگہیں فراہم کی تھیں وہاں فرانس کی سرحدیں آج وہاں نہیں پہنچتی. لیکن پیغمبروں کی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں کہ ہر زمانے اور ہر عہد میں اس کی تعلیمات پہنچتی رہتی. یہی وجہ ہے کہ وہ اسوہ حسنہ قرار پاتے ہیں. آگے بات بڑھاتے ہیں جانے گرامی. یہ جو پیغمبروں کی لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ کس چیز کا نام ہوتا ہے جانے گرامی؟ یہ لیڈرشپ کیسے ہے؟ کیا میں ابھی دعویٰ کر دوں یا کیا میں اس دعوے میں کھڑا ہوں کہ میں آپ کا لیڈر ہوں؟ قطعاً نہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف آؤ آواز پکارو کریں اور میں اپنے لوگوں کو جمع کروں؟ لیڈرشپ ہے عزیزان گرامی. سچا لیڈرشپ مائنڈ سیٹ سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ کا مائنڈ سیٹ اپنے سیلف سینٹرڈنیس سے باہر آتا ہے اور آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اپنے گھر سے بہتر لوگوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، تب ٹرو لیڈر، سچا لیڈر پیدا ہوتا ہے.
جو اپنی کمیونٹی سے بلند ہو جاتا ہے. اور یہ لیڈرشپ کی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ تمام میں، اس میں سیکولر ریلیجیس کوئی قید نہیں، یہ مائنڈ سیٹ کا نام ہے. آپ جانتے ہیں نیلسن منڈیلا کو دنیا میں لیڈر مانا جاتا ہے، اور نہ صرف ہمارے بلیک پیپل بلکہ جو گورے ہیں وہ بھی اس کے لیے تعظیم سے سر اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے 27 سال جو قربانی دی اپنی ذات کے لیے نہیں دی بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے دی. لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کمیونٹی اس بات پر متیقن ہے، اور ریلیجیس لوگوں کے سامنے تو اتنی تمہید کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم مطمئن ہیں کہ اصل میں پیغمبر وہ کردار فراہم کرتے ہیں جو کردار انسانوں کے اندر سچی تبدیلی، ہم آہنگی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے، تو اصل میں وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو ہم اپنائیں تو پیغمبروں کے مزاج کے اور پیغمبروں نے جو لیڈرشپ فراہم کی ہے ہم اس کا نمونہ بن سکتے ہیں، تمام پیغمبروں کے لیے بن سکتے ہیں. اس کے لیے عزیزان گرامی ہم خود پیغمبروں سے رجوع کرتے ہیں کہ پیغمبروں کے اندر لیڈرشپ کی جو کوالٹی جو تھی، جو طے شدہ کوالٹی تھی، جو طے شدہ ایٹریبیوٹ تھا اس کے اندر، وہ کس چیز کو سامنے لاتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے ایز سیاستدان آتے ہیں؟ معلوم ہے پیغمبر سیاست کرنی پڑتی ہے، وہ ایسا حکمران بھی ہوتا ہے. کیا پیغمبر بطور جنگجو سامنے لاتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جنگیں لگی ہیں، لیکن سوائے ایک موقع کے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی کوئی ہلکا سا گزن بھی پہنچائی ہو. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہلکا سا تلوار سے کٹ لگایا تھا، خاری کٹ لگایا تھا، اور پھر اس کی تکلیف کا عالم نہیں تھا. تو کیا پیغمبر نے اپنے آپ کو قوموں کے سامنے جنگجو لیڈر کے طور پہ پیش کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر سے بہتر فلسفہ بیان کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے بیان کردہ فرمودہ قول پر امتیں وقت صرف کر لیا کرتی ہیں اور اس کی تشریحات بھی گزار دیا کرتی ہیں. تو کیا پیغمبر اپنے آپ کو بطور فلسفی پیش کرتا ہے؟ نہیں جانے کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے میں اصل میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. ایک بہترین لیڈر جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ نہیں ہوتا، کہتا ہے اگر مجھے کسی پرسونیفائی فارم میں دیکھنا ہو، میں جس صورت میں پرسونیفائی کرتا ہوں، جس صورت میں مجسم شکل میں آتا ہوں، وہ ہوں میں تمہارا استاد، میں ہوں تمہارا معلم، میں ہوں تمہارا معلم. یہ وہ لیڈرشپ ہے عزیزان گرامی جو ہم میں سے ہر آدمی جس کا مذہب سے تعلق ہے، کسی مسلک سے تعلق ہو، یہاں تک کہ اسلام تو ہمارے نزدیک تو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب سب کا دین ایک تھا. اسلام ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کے وہ کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر کمانے والا ہو، سب کے لیے پیغمبروں کی جو چیز اگر ہم اپنے معاشرے میں لیڈرشپ فراہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ایک بہترین استاد بننا پڑے گا. ہم جانتے ہیں، اور میرے محترم مسیح حضرات میری بات کی تائید یا تردید فرمائیں گے کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ کا جو لقب آتا ہے وہی استاد کا آتا ہے. کہ استاد نے فرمایا، استاد تم یہ کہو، استاد یہ تم یہ کہو. ہمارے خود ایک بڑے عالم تھے خانوادے کے، مولانا تحسین صاحب، میرا نام کا مولانا تحسین صاحب لکھا، لیکن جب ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی تو انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ مجھے مولانا مت لکھو، میرے نام کے ساتھ کوئی لقب لکھنا ہے توصیفی تو صرف استاد لکھنا. اور ان کے صاحبزادے نے پھر ان کے نام کے ساتھ لقب لکھا استاد تحسین صاحب. تو عزیزان گرامی ایک بہترین لیڈرشپ جو اس معاشرے کو آج ہمارے مسیحی پس منظر میں ضرورت یہ ہے کہ ہم بہترین معلم بن جائیں. عزیزان گرامی ایک بہترین معلم ہے عزیزان گرامی جو لوگوں کو سچائی کی اور حقیقت کی دعوت دے سکتا ہے. بدقسمتی سے ہم بہت کچھ ہیں معاشرے کے لیے لیکن بہترین استاد نہیں ہیں. عزیزان گرامی ہم اس معاشرے میں اپنی بات فراہم کرنے کے لیے نت نئے چولے اوڑھ لیتے ہیں، نت نئے القاب ہے. کہیں ہم فتنوں کی سرکوبی کے لیے سر بکف ہو جاتے ہیں، کبھی ہم دوسرے کو فتح کرنے کے لیے نیا چولا پہن لیتے ہیں، کبھی ہماری گفتگو میں کو اتنے پیچیدہ کرنے کے لیے لوگ دعوت حسین بنا سکیں ہم فلسفی کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے سینوں میں میں اپنے درس سے عرض کرتا ہوں ایک استاد کا دھڑکتا ہوا دل محسوس نہیں ہوتا. استاد کے عزیزان گرامی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے جس کو ہم سب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں استاد کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ وہ روحانی باپ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اپنے پیچھے محسن شمار کرتے ہیں تو پہلا محسن ہمیں اپنے گھر میں بھی ماں نظر آتی ہے، پھر باپ نظر آتا ہے، تو ہمارے دل کے گوشے میں چیز کیسے ہوتی ہے؟ ہمارا استاد ہوتا ہے. یہ استاد ہے ماں باپ کے بعد جس نے میری تربیت کی. عزیزان گرامی
تو اگر ہمیں سماج کی صحیح قیادت کرنی ہے، شک نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے مسلک کا نمائندہ ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں تو میرے تعارف میں کہا گیا ہے کہ میں خانوادے کا ہوں اور میں ایک خاص ادارے سے وابستہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سوچنے کا زاویہ آپ کے سوچنے کے زاویے سے مختلف ہے، آپ میں سے ہر ایک کے سوچنے کا زاویہ آپ دوسرے کے سوچنے کے زاویے سے مختلف ہے، اور میں بھی یہ خواہش رکھتا ہوں آپ ہی کی طرح، جس طرح آپ کو یہ خواہش رکھنے کا جائز فطری حق ہے کہ آپ میری بات سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اور آپ میں جس طریقے سے میں سوچتا ہوں اس طریقے سے سوچنے سے آپ بھی قابل ہو جائیں۔ ایک استاد یہی کام کرتا ہے نا، وہ 2 اور 2 4 کا جواب لے کر آتا ہے کلاس میں، اور کلاس میں جواب ایجاد نہیں کرتا، وہ کتاب کا جواب لے کر آتا ہے، لیکن لے کر آنے کے بعد عزیزان گرامی اپنے بچوں کو اور اپنے شاگردوں پر زبردستی، دھونس، لالچ اور طاقت کے زور پہ جواب نہیں منواتا۔ ایک سچا استاد شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنا جواب پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں خواہش ضرور ہوتی ہے کہ جو علم خدا میرا نور بصیرت عام کر دے، اقبال کے الفاظ میں وہ چاہتا ہے کہ جو چیز میں جانتا ہوں میرے شاگرد بھی جان لیں، تاکہ یہ تجربے کی جو گیپ ہے، جو اب بعد میں 30-40 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، میرا شاگرد 8-9-10 سال کی عمر میں پہنچ جائے، میں جان سکے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو میں اس کو شکست دے سکوں۔ لیکن وہ یہ کرتے وقت دھونس اور دھاندلی کی زبان استعمال نہیں کرتا، وہ زبردستی کی زبان کہ ان فتنوں کی سرکوبی کرو اور یہ تمہارے لیے فتنے ہیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال بھی تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہم جانتے ہیں مال سے بڑی کوئی آزمائش ہے؟ حق کی راہ میں، ہر مذہب میں آپ دیکھ لیجیے، حق کے راہ میں مال سے زیادہ کوئی چیز مشکل ہوتی ہے؟ مالی مفادات ہی ہیں جو انسان کو حق کے راہ میں چلنے سے روکا کرتے ہیں، مالی مفادات ہی ہیں جس کی لالچ میں پیغمبروں جیسی ہستیوں کا خون بہا جاتا ہے، مالی مفادات ہی ہیں جس میں نیک روحوں کو ہمیشہ آزمائش وہیں سے ہی ہوئی ہے، اور اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس مال کا مقابلہ ہم کیسے، اس فتنے کی سرکوبی کیسے کرتے ہیں؟ گھر میں موجود لاکر میں ساری چیزیں جلا دیا کرتے ہیں، اس سے نفرت کر کے اس کو باہر اڑا دیا کرتے ہیں، یا اس کو سینت کر محفوظ رکھ کر پیار کے ساتھ اس کی آزمائش سے بچتے ہوئے اس کو خیر کے رستوں میں چلایا کرتے ہیں۔ اور دوسری آزمائش کیا ہے؟ اولاد کی آزمائش ہے۔ اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جس کے لیے لوگ کرپشن پہ مجبور نہ ہوتے ہوں؟ اولاد سے خطرناک کوئی چیز ہے جس کے لیے لوگ سستی مبتلا نہ ہوتے ہوں؟ اولاد سے زیادہ خطرناک کوئی چیز ہے جس کی لالچ کے اندر لوگ حق گوئی سے رک جاتے ہوں کہ حق بول دیے تو میرے پیچھے میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ ہم سب اس سے گزرتے ہیں، ہم سب ریلیجیس کمیونٹی سے متعلق ہیں، ہمیں حق بولنے سے پہلے بچوں کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس آزمائش کو اللہ نے آزمائش کہا ہے نا، اور کہا ہے اس سے سرکوبی کرنی ہے۔ سرکوبی کے لفظ میں اردو محاورے میں استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے خلاف تمہیں نبرد آزما ہونا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شفقت چھین لیتے ہیں، محبت کی چادر ان سے چھین لیتے ہیں، شفقت ختم کر دیا کرتے ہیں، انہیں بے آسرا چھوڑ دیا کرتے ہیں، انہیں نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، سینے سے لگاتے ہیں، محبت کی بات بولتے ہیں، ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آزمائش سے بچا کرتے۔ کاش آج ہم بھی ایک دوسرے کو اگر فتنہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو آزمائش سمجھتے ہیں اپنے لیے، اس محبت سے اس آزمائش کے سامنا کریں۔ سچی بات یہ ہے ہم میں سے ہر ایک اپنا آرگیو رکھتا ہے، اور اگر آپ بالکل فلاسفیکل دیکھیں تو آرگیو اصل میں سوال ہے، اور سوال پہلے لہجے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آپ مجھے سوال پوچھ لیں گے تو میں ابھی بات کرنا چھوڑ دوں گا، مگر اس سوال سے ہی اگلا رستہ کھلتا ہے۔ اس سوال کو اسی لیے کہا سؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ یہی سوال ہے جو اگلا رستہ کھلا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے بعد جو اختلاف ہے عزیزان گرامی، ہمارے لیے یہاں سیکھنے کے 1000 رستے ہیں، اس میں سیکھنے کے 1000 رستے بن جایا کرتے ہیں۔ دوسری چیز عزیزان گرامی جو اس معلم کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے صاحب حال ہونا۔ صاحب حال ہونا، میں معلم ہوں اور مجھے کوئی بات سکھانا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا جو میری بات کی مخالفت کر رہا ہے اصل میں مخالفت کس بنیاد پہ کر رہا ہے۔ کیا آپ میں سے ہر ایک شخص، میں یقین رکھتا ہوں، اطمینان رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہمارے لباسوں میں اب تو ظاہر ہو جاتا ہے، ہمارے لباس بتا دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے مسلک سے ہیں۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مخالفت میرے عناد میں کر رہے ہیں، میری ہٹ درمی میں کر رہے ہیں، یا میں آپ سے جو مخالفت کر رہا ہوں کیا یہ میں سمجھوں کہ آپ کے ساتھ اس میں میری ضد اور ہٹ درمی ہے؟ عزیزان گرامی نہیں، عزیزان گرامی، سچا معلم وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب حال ہو جاتا ہے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے، یہ جو میرا شاگرد ہے، یہ جو میری کلاس میں پڑھنے والا بچہ ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ جس 2 کو میں 2 اور 2 کو 4 سمجھتا ہوں، اسے یہ 5 کیوں نظر آ رہا ہے؟ اگر میں سچا استاد ہوں گا نا، آپ جانتے ہیں، مجھے اس وقت لفظ یاد نہیں آ رہا، آپ میری رہنمائی کر دیں گے. بچوں میں ایک بیماری ہو جاتی ہے جس سے ان کو ورڈ کلیئر نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. بعض ہمارے جو قدر کم تربیت یافتہ استاد ہیں، وہ بچوں کے اوپر جبر کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں تو عبارت پڑھنا نہیں آتی اور تم کھڑے ہو جاؤ تو سبق پڑھنا نہیں آتا. وہ بیچارے کو ورڈ کلیئر نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو جو سچا استاد ہے نا، وہ یہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ یہ جو میرے بچے کو نظر نہیں آ رہا، تو آیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بیچارے کو نظر ہی کوئی چیز نہیں آ رہی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ظاہر بات ہے دوستوں، ہر آدمی کی اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، اس کے واقعہ یاد آتے ہیں. ایسے اچھے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوں گے، آپ کو یاد آئیں گے. میں اپنی کمیونٹی کا واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت مدنی علیہ الرحمہ دیوبند کے اندر پڑھا رہے تھے. سبق بہت طویل ہو گیا، 12 بجے کے قریب ہو گیا، صبح سے پڑھا رہے تھے. تو اچانک ایک پشتون طالب علم نے اپنے خاص اسی پشتون لہجے میں سے نے کہا کہ بس کرو. انہوں نے کہا بھائی سبق چل رہا ہے. کہا نہیں بس کرو، سبق اور نہیں پڑھاؤ. انہوں نے کہا بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، میں بوڑھا آدمی سبق پڑھا رہا ہوں، تو تم تو جوان ہو، تمہیں کیا جلدی ہوگی؟ کہا تم ناشتہ کر کے آیا ہے صبح، ہمیں ناشتہ نہیں ملتا صبح کا. آپ نے فرمایا اور سبق بند کر دیا اور فرمایا ٹھیک ہے بچے، کل سے تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گے. یہ جو مخاطب کے لہجے میں عزیزان گرامی تلخی ہے، یہ تلخی آپ کے چہرے کو دیکھ کے نہیں آئی ہے. ممکن ہے اس کے پیٹ میں لقمہ تر نہ پہنچا ہو، ممکن ہے اس کے پاؤں میں جوتا کاٹ رہا ہو اور اس کے لہجے میں تلخی آ گئی ہو. اگر ہم سچے محبت کرنے والے سچے استاد ہیں تو ہمیں اس کی کیفیت سمجھنی ہوگی. کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے عزیزان گرامی، میں سوچ رہا تھا ہم سب آخرت کے تاجر ہیں. صحیح بات ہے نا. ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں چھوڑ دو، یہ نعمتیں چھوڑ دو اور خدا کی جنت کے لیے کے حصول کے تیار ہو جاؤ. کیا ہے بھوک رہنا؟ ہم واقعات سنائیں گے، ہم سب کو یاد ہوں گے. سنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی بھوک برداشت کی، صحابہ کرام نے کس طرح کی بھوک برداشت کی. حضور کی لاڈلی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا کیفیت تھی گھروں کے اندر، ان محبوب گھرانوں کی کیا کیفیت تھی. ہم سب واقعات سنائیں گے اور اس کے لیے لوگوں کا کھانا چھوڑا دیں گے. ہم لوگوں کو اتنی تکلیف کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ آدمی سوچ سکتا ہے نا، یہ آدمی مجھے جنت کی نعمتیں دے رہا ہے لیکن دنیا میں اپنی روٹی میں مجھے شریک نہیں کر رہا. یہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو بہت تقریر کرتا ہے، لیکن میرے گھر میں جو آگ لگی ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے، اس معمولی کے لیے تو میرے قریب نہیں آتا. یہ کون سے کر سکتا ہے نا بھائی، تو کہ تم مجھے بیچ رہے ہو وہ نعمتیں، اور یہ تیرے ہاتھ میں نعمت ہے، اس میں تم مجھے شریک کے لیے تیار نہیں ہو. تم مجھے ان آگ سے بچانے کے لیے تیار ہوتے ہو، تمہارا اخلاص میں کیسے مان لوں؟ تم میرے گھر کے بجھتے چولہے میں تو اپنا حصہ ڈالنے کے تیار تو نہیں ہو سکتے. یہ کیسی عزیزان گرامی ہے کہ میں ممبر پہ تقریر کرتے بتاؤں کہ میرے سامنے والا مسلک آگ میں جل رہا ہے اور اس کو ایک اندیکھی آگ سے جلاتا ہوا محسوس کروں، لیکن جو آگ اسے گھر میں لگ گئی ہو، جو تکلیف اس کے ہاں پہنچ گئی ہو، جو سیلاب کا پانی اس کے یہاں پہنچ گئے ہو، میرے قدم اس کے لیے اٹھنے کے لیے نہ پہنچتے ہو. میں اس کو روحانی تسکین دینے کے لیے تو تیار ہوں، مگر اس کے موجودہ مرض کے لیے میرے پاس عیادت کے لیے وقت نہ ہو. میں اس کے گھر جا کے نہ پوچھوں کہ بھائی تم 2 دن سے اپنی مسجد میں کیوں نہیں آئے، نظر نہیں آ رہے. اس بار صاحب آپ کی جمعے میں خطبے میں آپ کی آواز نہیں سنائی دی، خیریت تو ہے؟ کیا ہو گیا تھا؟ ہم تجارت جس کہتے ہیں ہم جناب شیخ آخر کیا جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت. جناب شیخ حشر پہنچے تو اعمال نہ دارت. جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت. جو تجارت کرنے اٹھے تھے وہی تجارت نہ دارت. کیسے کوئی یقین کر لے عزیزان گرامی؟ کون ہماری بات پر سن کر دنیا میں آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا نا، جب صحابہ نے کہا کہ 1 پتھر باندھا ہے تو دکھایا کہ میں 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ عزیزان گرامی صاحب حال جب تک نہیں ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا عزیزان گرامی. ہم اپنے مسلک کو نہیں پہنچا سکتے. سچ بتاؤں، چھوڑیے اس بات کو، کیا بات کیجیے امانگی. ہمیں خواہش ہے نا سب دیوبندی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ کی خواہش ہوگی سب اہل تشیع ہو جائیں، جس محبت میں تھے وہ محبت وہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. ہمارے جو دیگر مسالک کے لوگ ہیں اہل حدیث حضرات، وہ کہتے ہوں گے سب حدیث کی طرف آ جائیں. سچی بات مان لیجئے، ان چیزوں سے اپنا مسلک بھی نہیں پیدا ہوتا. ہم کسی اور کے نہیں ہیں. بہت جملہ تھا، ایک اور کوٹ کر رہا ہوں، پچھلی ورکشاپ میں عرض کیا تھا، اور اسی طرح ایک ورکشاپ میں مجھے کسی صاحب نے سنایا تھا، ان کا عطیہ ہے، میں اس خیرات کو تقسیم کرنے کا سے حصہ ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ سچائی سے زیادہ اپنے مذہب کی محبت کرنے والے ہو جائیں تو اگلے لمحے آپ اپنے مذہب سے زیادہ اپنے مسلک سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور جس دن آپ اسلام سے زیادہ مثال کے طور پر اپنے شخص سے
محبت کرنے والے ہو جائیں، اگلے لمحے آپ نے مسلک سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، صرف اپنی ذات سے محبت کر رہے ہوتے۔ آج ہم سب اپنی ذات کے اسیر ہیں۔ آج ہماری نام ہم لیتے ہیں اپنے مسلک کے علماء کا بھی اور اپنے اسلام کے نام کا بھی، سچ پوچھیے تو ہر ایک کو اپنی ذات عزیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اصل نیت کیا ہے؟ سچائی عزیز نہیں تو مذہب عزیز نہیں، مذہب عزیز نہیں تو مسلک بھی عزیز نہیں، صرف اپنی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ مذہب سے محبت کرنی ہوگی اس لیے کہ وہ سچائی کا مظہر ہے، تو پھر رستہ درست ہوگا۔ مسلک کے ساتھ وابستہ رہنا ہوگا اس لیے کہ وہ اصل اسلام کا نمائندہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچائی کہیں اور رہ جائے اور مذہب غالب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذہب کی محبت پیچھے چلی جائے، مسلک کی محبت آگے لے جائے، ورنہ صرف ذات کے سودے بکنے لے جائیں گے دوستوں، صرف ذات کے سودے بکنے لے جائیں گے۔ بہت امپریس ہوا سب کی باتوں سے، آپ کی بات میرا ابھی تک یہی رہا ہے کہ جب تک ایجوکیشن چھوٹے بچوں کو صحیح نہیں دی جائے گی اور صحیح ہسٹری نہیں پڑھائی جائے گی تو یہ معاملہ ایسے کا ایسا ہی چلتا رہے گا۔ 70 سال چھوڑو، 170 سال بھی ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحیح بات، صحیح ہسٹری اینڈ پراپر ایجوکیشن، اور وہ پراپر ایجوکیشن صحیح باتوں سے ہی ہو۔ جو ہم نے دیکھا ہے یہاں نہیں ہو رہا اور برے سے برا ہوئے گا، یہ میرا کہنا۔ یہاں جو ٹاپک ہے بیسکلی وہ دیا گیا ہے the role of community leaders in building a peaceful society۔ بیسکلی تو لیڈرشپ جو ہے بات اس پہ ہونی چاہیے اور لیڈرشپ کے پوائنٹس اجاگر کرنے چاہیے کہ لیڈر کا ایک معاشرے میں رول کیا ہے۔ تو بہت اچھا خیر انہوں نے بتایا، ان کو سلام کرتے ہیں۔ شاید ہمارا انڈرسٹینڈنگ کا بے فرق ہے، تو اس پہ میں گزارش کروں گا اس پہ زیادہ زور دیا جائے کہ وہ کیا پوائنٹس ہیں جو ایک لیڈر کے اندر ہونے چاہیے اور وہ پوائنٹس ڈلیور کرے اور پھر وہ معاشرہ جو ہے بہتر ہو۔ تو اس میں جبھی پیسفل سوسائٹی پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ 3 دن تو اسے بیٹھ کے چلے جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں؟ آئیں گے 3 دن آپ کے اچھے گزریں گے۔ یہ شروع میں مجھ جیسے لوگوں کو وقت گزاری کے لیے چیز چل جائے گی۔ میرے محترم نے بہت اچھی بات کی کہ درست بات، اصل میں بات یہی ہے نا کہ درست بات کیا ہے، اسی بات میں تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو درست بات تو کرنی چاہیے، مگر درست بات ہے کیا؟ ہم سب اپنی درست بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہسٹری کا اوپن آئی سے مطالعہ کریں اور سچائی کے طالب ہیں۔ میں نے بھی اپنی گفتگو میں عرض کی تھی کہ ہم اب سچائی کے طالب بن جائیں، مذہب کو بھی اس لیے مانیں کہ سب سے بہتر سچائی ہے، لیکن اس سفر میں یہ مان لینا چاہیے کہ اختلاف ہوگا۔ یہ تو مذہبی دنیا ہے، غیر مذہبی دنیا میں کیا تاریخ میں اتفاق ہو سکا؟ ابھی ہمارے سامنے پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک واقعہ ہوا، صرف مثال کے طور پر کرتا ہوں، پاناما۔ اس پاناما کے بارے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ صحیح ویو پوائنٹ کیا تھا؟ میں ایک بتاؤں گا، آپ دوسرا بتا دیں گے۔ یہ تو ابھی کا واقعہ ہے اور 24/7 کیمرہ کے سامنے ہوا ہے، مگر ہم درست بات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، بتا سکتے اپنی بات، لیکن اس میں کوئی اتفاق نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہمیں حوصلہ کر کے جن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے ان مسائل کے بارے میں ایک دوسرے سے پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہیے، اسی سے ہم دوسرے کے بارے میں دکھ درد سے آگاہ ہو سکیں گے۔ ان سب باتوں کی تفصیل میں جایا جا سکتا تھا، صرف میں نے گزارش یہ کی تھی کہ چند اصولی باتیں ایسی ہیں، ایک ہم اختلاف کریں گے اور درست بات بتائیں گے، لیکن ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اور دوسری تسلیم کر لیں کہ جو درست بات میں سمجھ رہا ہوں اور دوسرا اس کو غلط سمجھ رہا ہے، وہ بھی اصل میں کس وجہ سے غلط سمجھ رہا ہے، اس کی انٹینشن غلط نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ان چند اصولی باتوں کی رہنمائی کر سکی، ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں پھر اس صفات کے بعد اصل حقائق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا لیڈرشپ کے بارے میں، بس لیڈرشپ کی صفات بہت ساری ہیں سر۔ میں نے تو چند میں نے کوشش کی کہ بتاؤ پیغمبر جیسے میں نے کہا کہ وہ استاد ہوتا ہے، بطور استاد ہونا چاہیے۔ کچھ اور چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ظاہری بات ہے مجھ جیسا کم فہم یا آدمی اور پھر اپنی کچھ بیانی بہت سی چیزیں بیان نہیں کر سکا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے نشستوں میں بہتر انداز سے اور تفصیل کلیئر ہو جائے گی۔ شکریہ۔ ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے گریک سے بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے دین اسلام اور مختلف مذاہب کو آپ نے بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کیا۔ ایک کوئی کمنٹ ہے
और उसके साथ एक सवाल भी है। कमेंट ये कि आपने माइंडसेट का जिक्र किया, शायद वाकई जो मेरे मुहतरम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, सबसे बड़ा मसला ही तालीम का है। मैं बचपन को जब याद कर रहा हूँ, जब हम PTV देखते थे, 5 मिनट के खबरों के बाद मुहतरम कहता था कि खबरें ख़त्म हुई। आज वही PTV में बैठा हुआ बंदा कह रहा है कि अब तक के लिए इतना ही। अकल आ गई है कि खबरें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और वो 5 मिनट में ख़त्म होने वाले भी नहीं है। यही जो सोच है, जो लर्न के बाद अनलर्न करके रीलर्न करने का प्रोसेस है, इसी को एजुकेशन और तालीम कहते हैं। मेरी एक गुजारिश ये है कि हम यहाँ पर जितने भी साहिबान बैठे हुए हैं, हम अगर यहाँ पर सिर्फ अपने अपने कम्युनिटी की नुमाइंदगी करके बैठेंगे तो जाते हुए भी हम अपने अपने कम्युनिटी की नुमाइंदगी करके जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इस नज़रिए से बैठें कि आज हम यहाँ पर हैं इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, यूनिटी जो एग्जाम्पल यहाँ पर सेंट्रलिटी की बात कर रहे थे, उस सेंट्रलिटी को यहाँ पर कायम रखने के लिए बैठे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जाते हुए हम कम्युनिटी के नुमाइंदे बन के नहीं, बल्कि हम पूरे मुल्क के ह्यूमैनिटी के नुमाइंदे, सिंपली ह्यूमैनिटी के नुमाइंदे बन के यहाँ से हम जा सकेंगे। सवाल मेरा जो है, मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आप एक बड़े इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप कंटेम्प्रेरी नॉलेज और जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ और हिस्ट्री है, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने बयान किया। क्या यही चीज़ें आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो मुख्तलिफ रीजन में हमारे मौलाना साहिबान हैं, छोटे छोटे रीजन में जो जमात को संभालते हैं, स्पीचेस देते हैं, क्या उनके साथ भी ये मैसेजेस आप कन्वे करते हैं? क्योंकि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो इन उलमा को नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए तमाम साहिबान ये दुनिया के साथ दे आर इन लिंक, लेकिन उनको समझाने की ज़रूरत है कि उन छोटे छोटे इलाकों में उन्होंने फेथ को सिर्फ एक छोटे डायमेंशन में देखा है और पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने के काबिल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी, जहाँ तक आपने फरमाया कि आपने अपने हलकों में बात करते हैं, सच्ची बात है कि एतराफ़ करना चाहिए कि हमारी कोताही होती होगी ना, तभी तो कुछ मसाइल हैं। हम सब कह नहीं, हम सब सही काम कर रहे हैं तो गलती कहाँ हो रही है? गलती होती है तो तभी तो नज़र आती है माशरे में, तो मुझे से लोगों से गलती होती है। एक बात बस कहता हूँ, मुझे खुशी हो रही है, पिछली मरतबा भी हमारे सेशन में मैं कभी अकेला आया करता था और बाद लोग मुझसे मिलते थे कि भाई अच्छा जी आपके इदारे को जानते हैं। पिछली मरतबा भी हमारे इदारे के फाजिल थे और अभी मेरे सामने मेरे ही इदारे का और मुझे शर्फ हासिल है कि जब मैं था वो हमसे पढ़ा हुआ एक साथी भी यहाँ भी बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ये चिराग बहुत हैं, अपने हिस्से के चिराग चल रहे हैं, तो चिरागा ना सही रोशनी फैल ज़रूर रही है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप PTV में तब्दीली आ गई तो और जगह भी तब्दीली आ रही है। जिक्र किए कि ये अरकान एक माशरे में अमन कायम करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। उसमें आपने सियासतदानों का जिक्र किया, सिफातदार का जिक्र किया और वगैरह वगैरह। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम मजहबी रहनुमाओं के कुछ उसूल हैं और उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या माशरे में क़याम के इस्तेहकाम के लिए सियासतदानों की भी कोई जिम्मेदारी है? एक मशहूर किताब का बल्कि हासिल पेश किया था, सियासतदान तो बहुत अहम जिम्मेदारी हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना मुखातब देख के बात करें। चूँकि मेरा मुखातब, मैंने आईना, हदीस में आता है कि मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। मैं चूँकि साइंटिस्ट नहीं, सियासतदान पॉलिटिशियन नहीं हूँ, थोड़ा बहुत एक प्रीचर हूँ या एक उस्ताद हूँ, तो उस लिहाज से बात की। पॉलिटिशियंस के करने का काम क्या है, कानून साजी कहाँ होनी चाहिए, नज़्म इज्तिमाई में क्या रोग लग चुके हैं, कहाँ वो मसाइल हैं जिससे पूरा माशरा नासूर बन चुका है, इसमें बड़ी डिबेट की गुंजाइश है। और जिस जैसे इदारों के बारे में जानता हूँ कि वो पॉलिटिशियंस और उलमा के साथ भी नशिस्तें रखते हैं, अलग-अलग भी और मिलकर भी, तो वहाँ बहुत सी बातें जो की जा सकती हैं, मगर मैंने इस मौके पर मुनासिब समझा कि मैं वो बातें करूँ जो हमारे उलमा से मुताल्लिक़ हैं।